السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو بہت باریکی سے سن رہے ہیں اور غور و فکر بھی ان آیات پر کر رہے ہیں، جو کہ مسلسل پارہ نمبر 1 سے لے کر اب تک سورہ یعنی النحل پارہ نمبر 14 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جس کسی کو بھی الحمدللہ اس کی تجوید، اس کی ابا کے ڈیٹیل اور اس کا فہم کی ضرورت ہے سیکھنے کی، تو اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ سب کو پہلے سبسکرائب کرنا پڑے گا، پھر بیل آئیکن پہ کلک کریں اور آپ لوگوں کو ڈیلی کا نوٹیفیکیشن ملتا جائے گا، اور جو نئے ہیں وہ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورہ النحل ہے، اور آیت نمبر 22 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ الہکم الہ تمہارا، الہ واحد الہ ہے ایک، فالذین تو وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ نون کافرہ انکاری ہیں، وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں، کاف با را۔ اب یہاں پر کیا ہے ان آیات کے اندر کہ تم سب کا جو معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کیا ہیں، منکر ہیں۔ اور مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کے بہت سے دلائل ملتے ہیں، پھر گزشتہ آیات میں کائنات کی کچھ نشانیوں کو گواہ بنا کر یہی بات دہرائی گئی۔ اللہ ایک ہی ہے، ایک الہ کا ماننا مشرکین کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ سورہ الدہر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ناراض ہونے لگتے ہیں، ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ کن لوگوں کو الہ ماننے سے انکار ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے پیچھے والی جو اوپر والی آیت تھی اس میں بھی بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ود، سوا، یعوق، نصر، اور شاید ایک میں نام نہ بھول رہی ہوں، وسق تھا یا بخت تھا، تو یہ سب کون تھے؟ صالحین تھے، نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا جب وہ فوت ہوئے تو کہ انہیں دیکھ کر تو خدا یاد آتا تھا، ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو تاکہ تمہیں خدا یاد آتا رہے اور تم خدا کو نہ بھولو۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جنریشن نے تو یاد رکھا، لیکن اگلی نسل نے یہ سب کچھ بھلا دیا اور وہ خدا کو بھول کر ان کے آگے حاجتیں رکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسحاق اور نائلہ دونوں انسان تھے۔ اسی طرح لات، منات اور عزا کے بارے میں بھی روایات ہیں، لیکن انہوں نے ان کے بت بنا لیے۔ بلکہ مشرکین کا تو یہ بھی عقیدہ تھا کہ لات اور عزا اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ سردیاں اللہ تعالیٰ لات کے ہاں نعوذ باللہ اور گرمیاں عزا کے ہاں گزارتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت خیالات تھے اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وجوہات یعنی وجہ جو اللہ نے اس کی بتائی وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، گویا دوسرے لفظوں میں آخرت پر ایمان انسان کے اندر اللہ کے مقام اور حیثیت کو بھی درست کرتا ہے، کیونکہ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، وہ باتوں کو زیادہ گہرائی سے سوچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے دل اگر نہیں مانتے، کیونکہ دل خواہشات کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں اور پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری کیا وجہ تھی؟ تکبر بھی کرتے ہیں۔ تو گویا توحید یا اللہ کے ایک ماننے سے 3
ماننے میں 3 چیزیں حائل ہیں۔ نمبر 1 آخرت کا انکار، نمبر 2 دلوں کا انکار، اور نمبر 3 تکبر۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ لا جرم نہیں کوئی شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون سین را را جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ بے شک وہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، حوالہ مذکور۔ کیونکہ کبر اور بڑائی جون سی ہے وہ صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ میں سے کوئی یا کسی کو اچھا لگتا ہے جب آپ کی بات کو کوئی نہ مانے یا ہٹ درمی کا ثبوت دے؟ نہیں نا۔ تو انسانوں میں بھی متکبر لوگ ہاں کسی بھی اعتبار سے تکبر کریں وہ انسانوں کے بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ تو کہاں خالق کائنات اور قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کچھ اتارا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پہلوؤں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا کیا کچھ، انزل اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، کہ یہ تو بہت پرانی کہانیاں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کہیں سے سناتا ہے، یہ جملہ بھی ان کے تکبر پر دلیل ہے کہ یہ تو کہیں سے سنا کر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں ایسا کمنٹ دینا کیا یہ تکبر کی دلیل نہیں ہے؟ بالکل تکبر کی دلیل ہے۔ چلیے جی، آیت نمبر 24 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔